الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم۔ اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، ہم بتائیں گے تو معلوم ہوگا۔ آپ کے گھر میں کیا ہے آپ جب بتائیں گے تب لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو بنایا تھا تو انسانوں کو کچھ نہیں معلوم تھا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے کہ پھر ہم نے انسان کو علم سکھایا اور ہم نے انسان کو جانکاری دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا اس کے اندر کیا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ کے لیے اللہ کا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، مکہ کو بکہ کہتے تھے عربی میں پہلے، للذی ببکہ فرمایا کہ اس میں کیا ہے وہدی ورحمہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے اور ہدایت رکھی ہے پورے عالم کے لیے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے خاص طور پر بتلائی، ایک ہدایت کو بتلایا اور دوسرے برکت کو بتلایا۔ اب اگر ہدایت اور برکت کو سمجھنا چاہیں، اگر جس کو برکت مل گئی اس کی دنیا بن گئی، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کی آخرت بن گئی، تو گویا دنیا اور آخرت کے بننے کی اصل جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جس کو بنوایا اللہ نے، وہیں سے پوری دنیا کے اندر برکت تقسیم ہوتی ہے۔ آسمان سے جب برکت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ پر اترتی ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ آسمان سے جب ہدایت نازل ہوتی ہے تو وہ ہدایت بھی سب سے پہلے خانہ کعبہ پر اترتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ ہدایت پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ تو گویا برکت کے اترنے کی جگہ خانہ کعبہ اور ہدایت کے اترنے کی جگہ خانہ کعبہ، پھر وہیں سے یہ دونوں چیزیں پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے انسان بنا کر اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا، تو ان کی آمد سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈلوا دی، اور پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت نوح علیہ السلام تک، یا یوں کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، تو تمام نبی اور رسولوں کے دلوں میں بھی اللہ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیٹھائی تھی، اور تمام نبی اور رسول بیت اللہ کو جایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان کے آنے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ گر گئی، لیکن جو بنیاد تھی جس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنیاد بھروائی تھی، تعمیر کرائی تھی، وہ بنیاد نوح علیہ السلام کے طوفان آنے کے بعد بھی وہ بنیاد باقی رہی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اپنے اس گھر کی جو تعمیر کرائی ہے
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے دوبارہ اپنے اس گھر کی تعمیر کرائی۔ حضرت اسماعیل کا وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ بچپن ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ آئیں وادی غیر ذی زرع میں، اور وہیں پر قربانی کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلا دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ واقعہ۔ جب یہ چھوڑ کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، تو اس کے بعد سے یہ دونوں حضرات وہیں آباد ہو گئے۔ پھر اللہ نے پانی کا کنواں زمزم جاری کیا تھا، پھر جب پانی ہوتی ہے تو وہاں آبادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ گویا آباد ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے اور بیچ میں آتے جاتے تھے۔ کنعان اصل آپ کا گھر تھا، فلسطین، وہاں سے بیچ میں آپ مکہ مکرمہ آتے جاتے تھے۔ تو چنانچہ جب خانہ کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے وہ اللہ کا عذاب تھا، منہدم ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سی دعائیں کی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر، وہ ایک الگ موضوع۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، یہ تذکرہ پہلے پارے میں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے مکمل کرنے کے بعد میں آپ واپس فلسطین کنعان آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں تھے۔ اب اصل جو بات مجھے کرنی ہے آج وہ یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ پر سب سے پہلا گلاب کس نے چڑھایا تاریخ انسانی۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ آپ کو خاموش نظر آئے گی۔ خانہ کعبہ کے گلاب کے سلسلے میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن جب دوبارہ ان دونوں حضرات نے، دونوں بزرگوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ پر گلاب کو پیش کیا اور خانہ کعبہ پر گلاب چڑھایا۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، اب یہاں پر بھی تاریخ خاموش ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ خانہ کعبہ کا دوبارہ یا اس بیچ میں گلاب کب چڑھایا گیا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے 700 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ پر گلاب پیش کیا تھا، اور آپ کے گلاب پیش کرنے کے بعد میں حضور کی آمد سے 700 سال پہلے تک تاریخ خاموش ہے خانہ کعبہ کے گلاب کے سلسلے میں۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 700 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبا، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ تبا بادشاہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اس وقت اس کا نام تھا یثرب، مدینہ کا نام اصل کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اور جب مدینہ پر حملہ کیا تو اس تبا بادشاہ کے ساتھ بہت سے یہودی علماء بھی تھے، پورا لشکر لے کے چلتے تھے۔ تو اس کے بعد میں یہودی علماء نے بتلایا کہ یہ وہ جگہ یثرب ہے جہاں پر نبی آخر الزماں تشریف لائے، اور یہیں پر آپ کا قیام ہوگا، ہجرت کر کے یہیں آپ تشریف لائے۔ تو اس نے اس وقت تبا بادشاہ نے آپ کے لیے 2 منزلہ ایک مکان تیار کرایا تھا، تعمیر کرایا تھا، جبکہ اس زمانے میں عرب کے اندر ڈبل اسٹوری کا مکان عام طور پر نہیں بنتا تھا، لیکن تبا بادشاہ نے 2 منزلہ مکان تعمیر کرایا اور 120 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس نے لکھوائے اور مدینے والوں کو دیا کہ جب حضور تشریف لائے تو یہ ہمارا رخا ان کو پیش کر دیا جائے۔ ان اشعار میں حضور کی محبت تھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک چاہنے والا جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے،
آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کی بات کو نہیں سنا، لیکن وہ آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ اس کے ایمان کو قبول کر لیتے۔ اور اس کے بعد میں تبا بادشاہ وہاں سے پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، تو جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ مکہ پر حملہ کریں، اور مکہ میں گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس پر آپ حملہ کریں، وہاں پر بہت سونا چاندی آپ کو ملے گا۔ لیکن جب مکہ مکرمہ طبہ پہنچا تو یہودی جو علماء ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے اس روئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، لہذا آپ اس کو منہدم نہ کریں، اس پر حملہ نہ کریں۔ اب بادشاہ کشمکش کا شکار ہو گیا، دو رائے ہو گئی۔ چنانچہ جب مشورہ کیا تو مشورے میں یہ ہوا کہ اس خانہ کعبہ کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ طبہ بادشاہ جب مدینے سے مکہ پہنچا تو اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ کا اس نے طواف کیا، اور ایک پہاڑی پر اس نے 6 روز قیام کیا، اور 6 روز قیام کرنے کے بعد میں مکہ کے لوگوں کی ضیافت کی، ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا طبہ بادشاہ نے۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کعبہ پر جو گلاب پیش کیا گیا وہ طبہ بادشاہ نے باقاعدہ بہت اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ پر گلاب پیش کیا۔ پھر طبہ بادشاہ اپنے ملک یمن چلا آیا، تو طبہ بادشاہ کے جو بعد لوگ بادشاہ بنے انہوں نے اپنے بادشاہ کی اس محبت میں کہ ہمارے بادشاہ نے خانہ کعبہ پر گلاب چڑھایا ہے، چنانچہ وہ حضرات بھی مستقل خانہ کعبہ پر گلاب پیش کرتے رہے اور گلاب چڑھاتے رہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی گلاب کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ جتنا کپڑا مل جاتا تھا اتنا کپڑا خانہ کعبہ پر گلاب پیش کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں آپ کو ملے گا کتابوں میں کہ اوپر کے حصے کو جو قمیص کے نام سے تعبیر کیا ہے اور نیچے کے حصے کو ازار کے نام سے تعبیر کیا ہے، یہ تعبیر اس وقت نہیں تھی۔ چنانچہ طبہ بادشاہ کے بعد یمن کے جو بادشاہ گزرے وہ خانہ کعبہ پر گلاب پیش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چوتھے دادا جن کو قصی بن کلاب کہا جاتا ہے، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر دار الندوہ قائم کیا، جنہوں نے قریش کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا تھا، اور جنہوں نے یوم الجمعہ کا تخصص قائم کیا تھا قصی بن کلاب نے، تو ان کے ذمہ یہ سعادت آئی، اور اس کے بعد میں انہوں نے قریش کی ایک کمیٹی بنائی تھی الرفاعہ، جس کا نام تھا رفاعہ، کہ حاجیوں کی خدمت کریں گے اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ پر گلاب پیش کریں گے یہ قریش کے لوگ۔ چنانچہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا جو آپ کی آمد سے کافی پہلے قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ پر جو ہے وہ گلاب پیش کیا اور گلاب چڑھاتے رہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو ربیع عبداللہ المخزومی، جو مکہ مکرمہ کے ایک شخص تھے، بہت مالدار تھے۔ انہوں نے قریش کو جمع کیا، اور قریش کو جمع کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ تمہارا بڑا احسان ہوگا، اللہ نے تم کو یہ سعادت دی ہے کہ تم خانہ کعبہ پر گلاب پیش کرتے ہو، اس پر گلاب پہناتے ہو خانہ کعبہ کو، تمہاری لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر ایسا کر لو کہ 1 سال تم خانہ کعبہ پر گلاب پیش چڑھاؤ اور گلاب پہناؤ، اور 1 سال یہ سعادت ہم کو مل جائے تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ چنانچہ قصی بن کلاب نے الربیعہ کی اس بات کو منظور کر لیا، اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے 2 لوگوں نے خانہ کعبہ پر گلاب بویا، وہ پیش کرتے تھے اور خانہ کعبہ کو گلاب پہناتے تھے۔ 1 سال قریش کے لوگ اور 1 سال الربیعہ مخزومی کے لوگ، یہ لوگ اس طریقے سے گلاب پیش کرتے ہیں۔ حضور کی آمد سے تھوڑا پہلے، حضور کی دنیا میں آمد سے تھوڑا پہلے عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے، عبد المطلب کی بیوی تھی جن کا نام تھا نطیلہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوئی نطیلہ۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔
عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں کھو گئے تھے، تو نطیلہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر عباس مل جائیں گے تو ہم تنہا خانہ کعبہ پر غلاف پیش کریں گے۔ چنانچہ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ خانہ کعبہ پر کسی خاتون نے غلاف پیش کیا ہو۔ اس کے لیے یا تو بادشاہ استعمال ہوتے تھے یا بڑے بڑے مالدار لوگ استعمال ہوتے تھے، لیکن یہ شرف بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو ملا کہ وہ جب اتفاق سے اللہ کا نظام، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، تو اس کی خوشی میں جو منت مانی تھی نطیلہ نے، انہوں نے پھر خانہ کعبہ پر غلاف پیش کیا۔ تو پوری تاریخی انسانی میں صرف نطیلہ ایک خاتون ہے، عبد المطلب کی بیوی، حضرت عباس کی والدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف کو پیش کیا تھا، تنہا وہ ایک خاتون۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے دل میں خواہش تھی کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ جب گئے تو عثمان ابن طلحہ نے منع کر دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت آپ کو نہیں کرنے دی جائے گی، باقی جو آئے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت وہ بھی تو آئے گا کہ جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو عثمان ابن طلحہ بعد میں صحابی ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ ایک واقعہ ہوا، حضور تشریف لے گئے۔ سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ 17 رمضان 8 ہجری مکہ مکرمہ کے اندر آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، مکہ فتح کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے جملہ کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن مار کاٹ کا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں سعد بن عبادہ کے یہ جملے پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ کی بات غلط ہے، میں اعلان کرتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن مکہ والوں کو معاف کرنے کا دن۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا۔ اور پھر حضور نے، بخاری کی روایت ہے، حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ مکہ مکرمہ کے اندر کہیں بھی مل جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ 4 مجرم ایسے تھے جن کی معافی کا حضور نے اعلان نہیں کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آگے جو مجھے بات بتلانی ہے وہ یہ، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپے ہو، جب بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب حضور کو کعبہ ملا تھا 8 ہجری میں 17 رمضان کو، تو اس وقت بھی کعبہ پر غلاف پڑا ہوا تھا، ننگا کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا۔ تو وہ سلسلہ جو چلا آ رہا تھا تو گویا حضور تک ملتا رہا، اللہ کا نظام۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کعبہ دیا، اب اس پر مشرکین کا غلاف پڑا ہوا تھا، تو نبی تو اس کو نہیں پڑھتا، اللہ تو اس کو نہیں برداشت کر سکتا کہ ہمارے محبوب کو جو کعبہ ملے اس کعبے پر مشرکین کا پیش کیا ہوا غلاف۔ چنانچہ یوں آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکہ کی ایک خاتون آئی خانہ کعبہ کے غلاف کو دھونی دینے کے لیے، جہاں پوجا ہوگی وہاں آگ ہوگی۔ یہ ہم لوگ ہندوستان کے لوگ اچھی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ دھونی دینے کے لیے آئی، اللہ کا نظام تھا تو خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا اس دھونی سے وہ جل گیا۔ یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ یہ مشرکین کے ہاتھ کا غلاف بنایا ہوا ہے، اس کو اتروانا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر اپنے نورانی دست مبارک سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر آقا علیہ السلام نے غلاف پیش کیا۔ پھر مستقل آپ کی طرف سے یہ غلاف پیش کیا جاتا رہا، اور آپ جو غلاف آپ نے پیش کیا وہ کیسا تھا؟ چنانچہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ یمن کی بنی ہوئی چادر تھی جس کے اندر دھاریاں، سرخ دھاریاں تھی۔ حضور کو وہ چادر بہت محبوب تھی، اس لیے حضور وہ چادر اوڑھتے بھی تھے خود بھی، اور اسی یمن کی بنی ہوئی کو، اس کپڑے کو جس میں دھاریاں تھیں،
وہ خانہ کعبہ پر آپ نے غلاف پیش کیا۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے، اللہ فرما رہے یا ایھا المزمل قم اللیل، اللہ فرما رہے یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل۔ تو جب حضور رات میں جو چادر اوڑھتے تھے وہ تھوڑا دبیس موٹی ہوتی تھی، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اور فرمایا کہ دن میں جو چادر اوڑھتے تھے یمن کی وہ چادر پتلی ہوتی تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ چنانچہ یمن کی چادر مستقل خانہ کعبہ پر غلاف کے طور پر پیش ہوتی رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احترام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ پر غلاف پیش کیا، اور آپ نے مصر سے منگایا کپڑا۔ قباطی لوگ، جو قبطی لوگ تھے ان کو قباطی کپڑا کہتے تھے، مصر میں بنتا تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباطی کپڑا مصر سے منگوا کر اپنے دور خلافت میں کعبہ پر پیش کرتے رہے، کعبہ پر ڈالتے رہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصر سے کپڑا منگاتے رہے، وہی قباطی کپڑا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منگاتے تھے، وہی کپڑا خانہ کعبہ پر ڈالتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اب اس میں ایک تبدیلی کی، ابھی تک ایک کپڑا ڈالا جاتا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 2 غلاف پیش کیے، ایک یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو اور ایک 27 رمضان کو۔ یہ کپڑا بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباطی کپڑا مصر سے منگوا کر خانہ کعبہ پر پیش کرتے ہیں۔ ابھی تک جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ایک کپڑا سال میں خانہ کعبہ پر پیش کیا جاتا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور سال میں 2 مرتبہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جانے لگا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پوری۔ اب آئیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنا دارالخلافت مدینہ کے علاوہ کوفہ بنایا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا تھا لوگوں نے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنائے گئے، تو آپ کا پورا خلافت کا دور دشمنوں سے لڑنے ہی میں گزر گیا، بالکل موقع نہیں ملا آپ کو کہ پورا وقت، حتیٰ کہ آپ کی شہادت بھی ہوئی، آپ کو بھی لوگوں نے شہید کیا، چنانچہ یہاں پر تاریخ خاموش ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ کیا، کچھ بدلاؤ۔ آپ جسے دیکھیں جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے یا حج کے لیے جائیں گے تو آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ حالت احرام میں آپ حجر اسود کو بوسہ نہ دیں۔ کیوں بوسہ نہ دیں؟ اس لیے کہ وہ حجر اسود بالکل خوشبو سے معطر ہوتا ہے، تر بتر ہوتا ہے، اگر آپ بوسہ دیں گے تو آپ کے ہونٹ میں، آپ کی ناک یہ تربتر ہو جائیں گی، آپ کے پیشانی اور آپ کی ہاتھ۔ یوں بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر بالکل خالی ہو، کوئی بھی نہ ہو حجر اسود کے پاس، تب بھی آپ حالت احرام میں بوسہ نہ دیں، اس لیے کہ حالت احرام میں خوشبو منع۔ یہ خوشبو سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حجر اسود پر پیش کی تھی، اور لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے مہمان آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اس لیے حجر اسود کو خوشبو سے تر بتر رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ملتی ہے کہ اس کو خوشبو لگانے کا جو اہتمام ہوا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ ادھر آپ نے سنا حضرت عثمان غنی یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ تبدیل کرتے تھے اور 27 رمضان کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اور تبدیلی یہ کی کہ آپ نے 8 ذی الحجہ کو بجائے عاشورہ کو
10 محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کا غلاف اب 10 محرم کو تبدیل کیا جائے گا، اور رمضان کے اخیر عشرے میں، بالکل آخر رمضان یعنی آخری دنوں میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جائے گا۔ یہ تبدیلی کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں پھر دور آتا ہے عباسی خلفاء۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خاندان سے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں عباسی خلفاء کا دور آتا ہے۔ چنانچہ عباسی خلفاء میں خلیفہ عباس المہدی یہ گزرے ہیں، سب سے پہلے خلیفہ عباسی میں۔ انہوں نے 1990 میں انہوں نے 160 میں خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا، عباسی پہلے خلیفہ۔ پھر 160 سے لے کے 190 تک ان کا زمانہ ہے۔ پھر آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا۔ ہارون رشید نے 190 سے لے کے اور 205 ہجری تک ہارون رشید خانہ کعبہ پر غلاف پیش کرتے رہے، کیونکہ وہ ان کا دور تھا۔ اب ان کے بعد میں خلیفہ بنے مامون رشید، ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ مامون رشید کا جب دور آتا ہے تو مامون رشید 206 میں انہوں نے سب سے پہلے کعبہ کا غلاف پیش کیا، اور انہوں نے اب اس کو 3 مرتبہ کر دیا۔ ابھی تک 1 مرتبہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ کیا، اور مامون رشید نے اس کو 3 مرتبہ کیا۔ ایک 8 ذی الحجہ کو، اور ایک آپ نے کیا رجب کے پہلے ہفتے میں، اور دوسرا آپ نے کیا 27 رمضان کو مامون رشید 2006 میں۔ اور کلر کیا کیے؟ کلر میں تبدیلی یہ کی کہ آپ نے لال کلر استعمال کیا، اور جو کباتی کپڑا آتا تھا وہ کباتی کپڑا آپ نے استعمال کیا ذی الحجہ کے مہینے میں۔ لال کلر آپ نے خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے استعمال کیا رجب میں، اور اس کے بعد میں سفید کپڑا جو آپ نے استعمال کیا وہ رمضان میں کیا۔ جو ہمارے سامنے اس وقت بلیک نظر آتا ہے کالا، یہ پہلے نہیں تھا، بلیک کلر پہلے نہیں تھا، پہلے مختلف رنگ کے خانہ کعبہ کے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت ہو رہا۔ بہرحال پھر ایک عباسی خلیفہ گزرے، عباسی خلیفہ میں ایک خلیفہ گزرے ہیں ناصر عباسی۔ انہوں نے مصر سے گرین کلر کا غلاف منگوایا، گرین کلر بھی استعمال ہوا ہے کعبے پر۔ لیکن پھر ناصر عباسی ہی نے اپنے دور خلافت میں بلیک کلر استعمال کیا، اور اس کے بعد سے آج تک بلیک کلر، کالا کلر، اسود کلر مستقل طور پر وہ استعمال ہوتا رہا۔ اس سے پہلے مختلف کلر وہاں پر استعمال ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد میں جب عباسی کا دور آتا ہے، اور عباسی کے دور کے بعد میں پھر دور آتا ہے فاطمی لوگوں کا۔ فاطمی لوگ یہ اصل میں مصر کے رہنے والے تھے۔ آپ دیکھیں فاطمی دور کی ایک یادگار ہے جامع ازہر مصر، جو سب سے بڑا مدرسہ جس کو کہا جائے دنیا کا ہے، اور وہاں کی آپ کو مسجد، سب سے بڑی مسجد، اب سب سے بڑی مسجد نہیں لیکن بہت بڑی مسجد کہی جائے گی کہ آپ دیکھ کر اس کو حیران ہو جائیں گے۔ 1200 سال پہلے فاطمیوں نے جامع ازہر بنایا تھا، اور جامع ازہر میں جامع مسجد بنوائی تھی 1200 سال پہلے۔ وہ آج بھی مسجد اسی حالت پر باقی ہے، انہی پلروں کے پر جو اب فاطمیوں نے بنائی تھی وہ آج بھی باقی ہے۔ تو فاطمی کا جب دور آیا تو فاطمیوں نے بھی جو ہے مصر سے کپڑا بنا کر بھیجتے رہے، اور وہ خانہ کعبہ پر چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مملوکین کا دور آتا ہے۔ مملوکین کا دور کا مطلب غلاموں کا دور آتا ہے۔ پھر انہوں نے بھی خانہ کعبہ پر غلاف پیش کیا، اور اب آپ کے لیے خوشخبری، اب آپ کے لیے خوشخبری، اس زمانے میں پہلی مرتبہ 466 ہجری میں 466 ہجری میں مصر والوں نے منع کر دیا، تو ہندوستان سے پہلی مرتبہ کعبہ کا غلاف تیار ہو کر دیا گیا، جو کعبے پر پیش کیا گیا۔ یہ یقیناً اہل ملک کے لیے بڑی خوشخبری کی بات تھی، اور وہ متحدہ ہندوستان تھا۔ 466 ہجری میں سب سے پہلے ہندوستان سے غلاف تیار ہوا، اور جانے کے بعد میں پھر وہاں پر بنا۔ ایک بات میں اور کہہ دوں، بس تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے،
قرآن کریم میں اللہ نے ایک بات فرمائی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب کے ساتھ زمانہ یکساں نہیں رہتا ہے، اس لیے ظالم بادشاہوں کو جن کو اللہ نے حکومت دی ہے وہ اپنے ظلم سے باز آئے، ورنہ جب بدلے گا نظام تب کیا ہوگا، جب بدلے گا نظام تب کیا ہوگا۔ اس لیے اموی خاندہ دور تھا، عباسی دور آیا، فاطمی دور آیا، مملوکی دور آیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ملکوں کے حکمراں بدلتے رہتے ہیں، زمانے میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بہرحال ایک بادشاہ گزرے ہیں ملک صالح، انہوں نے 7 گاؤں وقف کیے تھے کہ 7 گاؤں کی آمدنی جو ہوگی وہ خانہ کعبہ پر گلاب چڑھانے میں استعمال ہوگی۔ پھر ترکوں نے قبضہ کیا، ترکوں نے جب قبضہ کیا تو انہوں نے کہا اچھا ملک صالح نے 7 گاؤں وقف کیے تھے تو پھر ہم اب دوبارہ جو ہے وہ 14 گاؤں وقف کرتے ہیں، اور ان 14 گاؤں کی جو آمدنی ہوگی وہ خانہ کعبہ پر استعمال کی جائے گی۔ اور اس زمانے میں 1928 میں مصر سے اور سعودی عرب کے کچھ حالات بگڑ گئے، جب بگڑ گئے تو مصریوں نے خانہ کعبہ کو گلاف دینے سے منع کر دیا۔ پھر آپ کے لیے خوشخبری، 1928 میں مصریوں نے خانہ کعبہ کو گلاف بنانے سے منع کر دیا، چنانچہ 1928 میں آپ کے ہندوستان امرتسر سے مولانا محمود غزنوی اور مولانا اسماعیل غزنوی، ان دونوں کی نگرانی میں خانہ کعبہ کا گلاف مکہ مکرمہ گیا اور امرتسر سے بنا ہوا گلاف پھر وہاں پر پیش کیا گیا۔ یہ مولانا محمود غزنوی اور ان کے زمانے میں ہوا۔ چنانچہ اس سے پہلے تک خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں کوئی گلاف تیار نہیں ہوتا۔ 1346 میں اجیاد محلہ ہے، مسفلا سے ملا ہوا اجیاد محلہ ہے، وہاں پر سعودی حکومت نے باقاعدہ اس کا کارخانہ بنایا کہ جہاں پر یہ تیار کیا جائے گا۔ اجیاد محلہ وہ ہے جہاں پر رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں حضرت جبرائیل معلق ہے، لٹکے ہوئے، اصلی کیفیت میں کرسی پہ بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیاد محلے سے حضرت جبرائیل کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اور زمین میں معلق دیکھا تھا، وہیں پر خانہ کعبہ کا گلاف تیار ہوتا تھا۔ عباسی خلفاء سے پہلے جو خانہ کعبہ کا گلاف ہوتا تھا اس پر کچھ لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن جب عباسیوں کا دور آیا تو انہوں نے اپنا نام، کس بادشاہ نے اس کو تیار کرایا اور کس تاریخ کو خانہ کعبہ کا گلاف پیش کیا گیا، یہ 2 چیزیں انہوں نے لکھنا شروع کی، اور اس کے بعد سے پھر لکھنے کا دور شروع ہوا۔ بہرحال اس کے بعد میں پھر خانہ کعبہ کا جو گلاف سعودی حکومت باقاعدہ تیار کرنے لگی۔ اس وقت جو خانہ کعبہ پر گلاف پیش کیا جاتا ہے جس کا وزن 675 کلو گرام ریشم ہوتا ہے، 675 کلو گرام ریشم ہوتا ہے، اور 200 کلو گرام سونے اور چاندی کے تار ہوتے ہیں جس سے وہ لکھا جاتا ہے۔ اب بہت کچھ یہ آیتیں وغیرہ لکھی جو آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے، اور فرمایا کہ اس کا خرچ جو آتا ہے وہ 24 سے 25 ملین ریال آتا ہے خانہ کعبہ کے گلاف۔ یہ میں نے تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دیکھو خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ سے ہر شخص کو محبت ہے، ہر شخص کو عقیدت ہے۔ ایک عام آدمی بھی چاہتا ہے کہ اللہ اپنے گھر ہمیں بلا دے، خانہ کعبہ ہمیں دکھا دے جو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ ہے غلاف کعبہ کی، جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً اجمالاً عرض کی ہے کہ کس دور میں کن کن لوگوں نے خانہ کعبہ پر غلاف پیش کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں غلاف ہی تو ہے، کپڑا تو ہے، اس کی عظمت کیوں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس رحل پر آپ قرآن رکھتے ہیں تو کیا اس رحل پر آپ پیر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہوئی ہے، اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، اب اس پر پیر نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے، جہاں سے ہدایت اور جہاں سے برکت تقسیم ہوتی ہے،
وہاں پر جو غلاف پیش کیا جاتا ہے یقیناً وہ ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، سونے چاندی کے اس میں تار ہوتے ہیں، لیکن سوچو اس کی نسبت جڑی کس سے؟ اللہ کے پہلے گھر سے جڑی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ عظمت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی جو ہے وہ پاکیزہ ہے، مطہر ہے اور مقدس ہے۔ ہم اس لیے اس غلاف کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس غلاف کی نسبت خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ مضمون اس لیے بیان کیا تاکہ ہم سب کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، اللہ سے مانگے اور اس کے لیے کچھ انتظامات بھی کرے۔ فرمایا سچی طلب ہوگی، سچی طلب ہوگی، سچی لگن ہوگی، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیں گے کہ ہم اپنے اس گھر کی زیارت اللہ ہمیں کرا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا عشق سچا ہو، ہمارا تعلق سچا ہو، ہماری محبت سچی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا